اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ہماری جو گفتگو تھی وہ کس میں چل رہی تھی؟ اوقات نماز میرا خیال ہے ہم نے شروع کیے تھے، اور کیا تھا آخری مسئلہ جو پڑھا؟ نماز فجر کا وقت وہ تو بتا دیا نا، آخری یہ پڑھا تھا ہم نے۔ خوب، آج جو گفتگو ہے اسی کو تھوڑا سا ہم پہلے آگے بڑھائیں گے دوسرے پوائنٹ پہ پہنچنے سے پہلے، اور وہ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے انسان کو یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ وقت نماز داخل ہو گیا ہے۔ جب تک انسان کے لیے طے نہ ہو، ثابت نہ ہو کہ وقت نماز ہو چکا ہے، اس وقت تک وہ نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ طے ہونا یا تو ذاتی یقین کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود ہی یقین ہو گیا، مثلا آپ نے خود دیکھا کہ سورج جو ہے وہ ڈھل چکا ہے، مثلا ظہر کی نماز ہے، سورج ڈھل چکا ہے اور آپ کا سایہ لمبا ہونا شروع ہو گیا دوسری سائڈ پر، اس کا مطلب ہے زوال ہو چکا ہے۔ یا فرض کریں اگر مغرب کا ٹائم ہے تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ سرخی اب تو سیاہی پھیل چکی ہے، تو وقت تو حتماً ہو چکا ہے۔ تو ذاتی یقین کہ ذاتی طور پر آپ کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ وقت نماز داخل ہو چکا ہے، ایک یہ۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ بینہ شرعی، شرعی گواہی، یعنی دو عادل مرد آ کے آپ کو گواہی دیں کہ وقت نماز جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ یا آپ کو اذان سن کر اس شخص کی، کہ جو شخص وقت کو جانتا ہو، یعنی وقت شناس ہو اور اس کو پتہ ہو کہ وقت سے پہلے تو اذان نہیں دینی چاہیے، تو کسی وقت شناس انسان کی اذان سن کر آپ کو اطمینان ہو جائے، تو یہ اطمینان بھی آپ کا کافی ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مثلا کسی سنی کی آپ نے اذان سنی، آپ کو معلوم ہے کہ سنی حضرات ماشاءاللہ اس چیز میں بڑے تھوڑے پنکچول ہیں نسبتاً، حالانکہ رمضان کی اگر بات کریں تو بہت ہی زیادہ پنکچول ہوتے ہیں، اور غیر رمضان میں دیکھیں تو پونے گھنٹے تک ان کی اذانیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو حالانکہ جہاں جس وقت فرض میں رمضان کا موقع ہے تو آپ کو اطمینان ہے کہ اس وقت تو یہ نہ ہو کہ آپ ان کی اذان سنتے ہی کھڑے ہو جائیں، آپ کی اذان ثابت ہونی چاہیے۔ یہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے، میں بعنوان ایک شیعہ انسان نماز میں اس وقت داخل ہو سکتا ہوں کہ جب مجھے یہ طے ہو جائے کہ فقہ جعفری کے مطابق وقت داخل ہو گیا ہے، نہ یہ کہ فقہ اہل سنت کے مطابق وقت داخل ہو گیا ہے، درست؟ تو یعنی بے عبارت آخر کوئی شیعہ بندہ اذان دے رہا ہو اور وہ عارف بے وقت ہو، وقت شناس انسان ہو، اور وہ اذان دے اور اس کی اذان سے آپ کو اطمینان ہو جائے، تو یہ بھی کافی ہے، آپ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یا کہتے ہیں کہ کسی وقت شناس نے اذان تو نہیں دی لیکن وقت شناس نے خبر دی ہے، جیسا یہ عام طور پر یہ جو آپ کی کیلنڈر وغیرہ ہیں، کہ یہ جو کیلنڈر وغیرہ ہیں یہ ظاہری بات ہے کہ میں نے اور آپ نے تو بیٹھ کے نہیں بنائے نا، ان کو بنانے والے یا اس کی ٹائمنگز کو نکالنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہرحال اس فیلڈ کے ماہرین ہیں۔ اب وہ آپ کو خبر دے رہا ہے، مثلا حسینی کیلنڈر والا خبر دے رہا ہے آپ کو کہ جی نماز فجر کا ٹائم یہ ہے، نماز مغرب کا ٹائم یہ ہے، نماز ظہر کا ٹائم یہ ہے، اور آپ کو اس کی خبر پر اطمینان آ جائے، اطمینان شرط ہے،
وہ آپ کو خبر دے اور آپ کو اس کی خبر پر اطمینان آ جائے، یا کسی اور منشاء عقلائی سے آپ کو اطمینان آ جائے، کسی کی خبر نہیں ہے یا کسی وقت شناس نے خبر نہیں دی ہے، لیکن کوئی بھی ایسا عقلائی طریقہ کہ جس سے آپ کو اطمینان آ جائے کہ وقت نماز داخل ہو گیا ہے، تو اس کے ذریعے بھی آپ اطمینان کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ درست؟ بس یہ چند طریقے ہو گئے، ایک ذاتی یقین، دوسرا شرعی گواہی، اور تیسرا اطمینان آ جائے کسی وقت شناس کی اذان پر، اس کی خبر پر، یا کوئی اور ایسا طریقہ ہو کہ جس پر انسان کو اطمینان آ جائے۔ خیر، تو ان تین صورتوں میں انسان جو ہے وہ اطمینان کی بیس پر یا یقین کی بیس پر یا بینہ کی بیس پر نماز میں داخل ہو سکتا ہے۔ اچھا، گمان خالی کافی نہیں ہے، اطمینان کم سے کم ہونا چاہیے۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتہ کہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اتنی پڑھی لکھی ہیں آپ خواتین کہ اطمینان کیا ہوتا ہے اور گمان کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہو۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہیں؟ نہیں پتہ؟ گمان شک کیا نہیں ہے، اطمینان آپ کو یقین ہو۔ شک گمان میں اندازہ آ سکتا ہے، لیکن آپ کو جب بالکل یقین ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یہی صحیح ہے۔ شک کی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ 100% ہاں، بارک اللہ۔ اطمینان جو ہے، گمان نہیں، ویسے اطمینان جو ہے وہ 97 98 99 یہ جو ہے، یعنی جو بالکل یقین کے، یعنی عرف میں اگر آپ دیکھیں تو نارملی جو ان کو یقین ہوتا ہے وہ اطمینان ہی ہوتا ہے۔ لہذا عام طور پر اطمینان کو کہا جاتا ہے یقین عرفی۔ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے کہ آپ مثلا اگر ابھی آپ سے میں پوچھوں اس وقت دن ہے یا رات، کیا کہیں گے آپ؟ اب اس کے بارے میں پوچھوں آپ کتنی امکان دیتے ہیں کہ اس وقت شاید رات ہی ہو؟ آپ کو 1% بھی امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو آپ 100% پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ ہے یقین، یہ حقیقی یقین ہے۔ 100% والا حقیقی یقین ہے، لیکن 97 98 99 یہ عرفی یقین ہے۔ حقیقت میں دیکھیں تو آپ دیکھیں، جب تک آپ دوسرا طرف کا امکان دینا، اگر 1% بھی امکان دیں تو اس کا مطلب ہے آپ یقین پہ تو نہیں ہیں۔ یقین ہوتا ہے 100% شیورٹی، بالکل 100%۔ درست؟ 1% بھی کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ 100 پہ تو نہیں ہے۔ جب 100 پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ حقیقتاً یقین کی منزلت پہ نہیں ہیں، لیکن عرف اس کو بھی یقین ہی سمجھتا ہے، اس کو بھی یقین کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لہٰذا جو اطمینان ہے وہ عرف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یقین عرفی ہی کہلاتا ہے، لیکن وہ ایکچولی اطمینان ہے۔ اس سے نیچے آ جائیں تو گمان ہے۔ 97 سے سمجھیں نیچے آ جائیں آپ تو وہ ہے گمان۔ خالی گمان کافی نہیں ہے، یعنی اگر آپ کو 95% بھی ہے کہ وقت داخل ہو گیا ہے اور اطمینان تک نہیں پہنچتے آپ، تو یہ کافی نہیں ہے۔ چاہے یقین تک نہ پہنچنے میں اور گمان پر اٹکنے میں کوئی ایسی رکاوٹ ہو جو آپ کی ذاتی رکاوٹ ہے۔ مثلا فرض کریں میں اندھا ہوں، اندھا ہونے کی وجہ سے اگر آنکھیں ہوتی تو میں یقین پہ آ جاتا کہ اس وقت دن ہے یا اس وقت رات ہے، لیکن کیونکہ آنکھیں نہیں ہیں میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، لہذا میں ایک اندازے سے بتا رہا ہوں کہ شاید اس وقت مثلا رات ہو، مغرب ہو چکی ہو، لیکن یقین میرے پاس نہیں ہے، اطمینان میرے پاس نہیں ہے۔ اب یہ جو یقین اور اطمینان نہیں ہے، یہ کسی اور کوئی اور بندہ سبب نہیں بن رہا، یہ میری اپنی ذاتی کوتاہی یا کمی ہے میرے اندر، جس کی وجہ سے میں اطمینان یا یقین پر نہیں جا پا رہا ہوں۔ تب بھی چاہے میری ذات کے اندر سے یا بادل بہت جاتے ہیں، یہ خارجی ہو جائے گا، اندھا ہونا یہ ذاتی ہو جائے گا۔ ذاتی رکاوٹ یا باہر کی رکاوٹ کہ آنکھیں تو صحیح ہیں لیکن اتنے گہرے بادل ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ رات ہے یا دن ہے، یا گھڑی قریب میں نہیں ہے، یا گھڑی کھڑی ہوئی ہے۔ گھڑی قریب کر درست؟ تو خلاصہ کوئی بھی ایسی وجہ ہو، اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھیں، یہاں آپ کو باہر کی کوئی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ 4 گھنٹے بھی یہاں بیٹھے رہیں تو آپ کا موسم ایسا ہی ہے۔
اب گھڑی آپ نے دیکھا 5 بجے پہ کھڑی ہوئی ہے, آپ نے دھیان ہی نہیں دیا کھڑی ہوئی ہے, آپ جب دیکھیں 5 آپ نے کہا اس کا مطلب ہے ابھی ٹائم ہے ظہر اثر, جلدی سے پڑھ لو. درست. تو آپ اس 5 بجے کو دیکھ رہے ہیں, گھڑی کھڑی ہوئی ہے, تو یہ رکاوٹ مثلا اس کی وجہ سے آ رہی ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ رکاوٹ چاہے خارجی ہو چاہے ذاتی ہو, اگر آپ اطمینان پر نہیں ہیں تو آپ جو ہے نماز میں داخل نہیں ہو سکتی. پھر کیا کریں بھائی, اطمینان تو نہیں آ رہا. کہتے ہیں اتنا ڈیلے کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کو پھر اطمینان آ جائے کہ اب تو رات ہو ہی گئی ہوگی مثلا, یا اب تو فجر ہو ہی گئی ہوگی, یا مثلا اب تو ظہر ہو ہی گئی ہوگی. یعنی اتنی دیر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور نماز کو ڈیلے کرنا پڑے گا کہ ایٹ دا اینڈ آپ اطمینان تک پہنچ جائیں. درست. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ آج کا, کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہوئے اس اعتقاد کے ساتھ کہ وقت داخل ہو گیا ہے, اور اس کا یہ جو اعتقاد تھا وقت داخل ہو گیا تھا, یہ اوپر والی جو چیزیں تھیں ان میں سے کسی وجہ سے تھا, یا اس کو یقین ہو گیا. اچھا, اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اگر مجھے کسی چیز کا یقین ہے, یعنی میں 100% پہ کھڑا ہوا ہوں, تو یہ یقین کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یقین غلط ہو, یا یقین ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ یہ صحیح ہی ہوگا؟ غلط ہو سکتا ہے, غلطی کی گنجائش, انسان تو غلطی کر سکتا ہے. یقین پہ ہونا میں مثلا فرض کریں اس وقت مجھے یقین ہو کہ رات ہے, کسی بھی وجہ سے حالانکہ یقین ہو گیا مجھے رات ہے, کبا اڑا یقین ہو گیا رات ہے. درست. تو کیا یہ غلط ہو سکتا ہے کہ میرا یقین غلط ہو؟ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے کوئی تھے, وہ بتائے تھے انہوں نے نماز پڑھائی تھی, تو 2 رکعت والی بات تھی, تو لوگوں نے اللہ اکبر کرنا شروع کیا, لیکن انہوں نے اپنی صرف وہی جو ان کے حساب سے صحیح تھا انہوں نے وہی پڑھا. وہ تو اپنے یقین پر عمل کیا نا, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا مجھے یقین ہو وہ غلط نکل آئے, یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ لیکن اس کا ثواب لیکن ملے گا. ابھی ثواب واب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں بچی, عقلی طریقے سے یقین آیا ہو تو کسی بھی طریقے سے یقین آیا, یقین ہے مجھے, میں 100% پہ کھڑا ہوا ہوں اس وقت کہ رات ہے, تو کیا یہ غلط نکل سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا یقین غلط نکلے؟ میں ابھی اپنی ہی بات کر رہا ہوں, میں نے کب آپ کی بات کی ہے؟ تو آپ لوگوں سے سوال کرنا بھی مشکل کام ہے. میں صحیح غلط بھی نہیں پوچھ رہا ہوں میری بہن, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں, اس کو غور سے سن تو لیں ایک دفعہ. ہاں جی ہو سکتا ہے. وہ اتنی واضح مثال دی ہے کہ مجھے اگر ابھی یقین ہو جائے کہ اس وقت رات ہے تو غلط یقین نہیں ہو رہا نا مجھے, تو ہو سکتا ہے کہ یقین غلط نکلے. معصوم تو نہیں ہوں کہ میرا یقین ہمیشہ مطابق واقع ہوگا. بھائی مجھے کسی چیز کا کسی وجہ سے یقین ہو گیا, بعد میں پتہ چلا کہ غلط ہوا یقین, تو یقین میں بھی گنجائش ہوتی. یقین کا مطلب کبھی بھی دیکھیں, یقین وہی والی بات ہے, جب تک آپ کے نفس میں یقین ہے وہ آپ کے لیے حجت ہے, آپ اس پر عمل کر لیں, ڈنڈے نہیں پڑیں گے خدا سے آپ کو. درست. اگر آپ نے غلط عمل بھی کر لیا تو. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا یقین ہمیشہ واقعے کے مطابق نکلے. کبھی واقعے کے مطابق ہو بھی سکتا ہے تو کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے. درست. بس یقین کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعے کے مطابق ہی ہے. یقین میں بھی جس طرح گمان میں دونوں امکانات ہوتے ہیں کہ ممکن ہے آپ کا گمان صحیح ہو یا آپ کسی بدگمانی کا شکار ہو رہے ہوں. درست. اسی طریقے سے یقین میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یقین صحیح ہو یا آپ کا یقین اشتباہ نکل آئے. تو دونوں چانسز ہوتے ہیں یقین میں. ٹھیک ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں, اب یہ سنیں. کہتے ہیں کہ اگر بس یقین کے اندر بھی خطا ہو سکتی ہے کہ آپ کا یقین جو ہے وہ خلاف واقع نکل آئے. بھئی یہ نا دو عادل مردوں نے, عادل ہیں, انہوں نے گواہی دی, اس میں کہیں الٹا نکل سکتا ہے 2 عادلوں کی گواہی میں؟ ارے ابھی کس پہ چھوڑ دیں, ابھی بعد میں بتاؤں گا کس پہ کریں. 2 عادل مرد آ کے گواہی دیں کسی بھی چیز کی. مثلا فرض کریں کوئی یہاں پہ
लिक्विड पड़ा हुआ है, कुछ शरबत वरबत पड़ा हुआ है, 2 आदिल मर्द आके गवाही दें कि जी ये शराब है, तो ये हो सकता है उनकी गवाही के बाद कि फिर ये शराब ना हो? नहीं हो सकता? सर हो सकता है। हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। वो जब उल्टे हाथ वाले हो सकता वाले हैं, सीधे हाथ वाले नहीं हो सकता वाले हैं? हो सकता है? हो सकता है सर। हो सकता है। सर नबी भी सर हो सकता है नहीं सर, हो सकता है वो इस कंडीशन में जब 2 आदिल उसके बरक्स गवाही हो सकता नहीं, देखिए। है शराब कैसे हो जाएगा? सही बात। अभी देखें, ये मैं आपसे मसले नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे मसले ना बताएं, जो पूछा बस उसका उतना जवाब दें जितना पूछ रहा हूँ। 2 आदिल भी गलत हो सकते हैं क्या? हाँ, 2 आदिल की गलत हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। अब उर्दू में आप मेरी ट्रांसलेटर बन जाएं। हो आसान लफ्ज़ों में सर। वही कह रहा हूँ ना, उर्दू में मैं तो अपनी तरफ से तो मैं भी उर्दू ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आसान लफ्ज़ है? हाँ, खुलासा ये कि 2 आदिलों की गवाही में भी इश्तबा के इम्कानात हैं। मतलब वो समझे शराब है, उन्होंने गवाही दे दी शराब है, और बाद में पता चला जब रंग रूप देखकर उन्होंने जो सुना हुआ था उनके जहन में एक खाका था शराब का, रंग रूप देखकर उन्होंने पेप्सी को शराब समझा और गवाही दे दी ये शराब है। जब मुंह को लगाई तो पता चला ये तो कम बखत पेप्सी है। दुरुस्त? तो हो सकता है उधर भी हो सकता है। और जो इत्मीनान वाली बात है उसमें भी हो सकता है, जब यकीन जो 100% है उसमें ख़ता हो सकती है, तो उससे कम वाले में तो बतरीके वाला ख़ता के इम्कानात ज़्यादा हैं। बस इन तीनों में ख़ता हो सकती है, ये ज़हन में रखें। लेकिन ये तीनों वैलिड तरीके हैं किसी चीज़ को साबित करने के। साबित होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इन तरीक़ों पे आप चलेंगे, साबित हो जाएगा, आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी, आप उसके मुताबिक अमल कर लेंगे। कल को खुदा आपको उसकी गलती अगर निकल आई तो आपको डंडे नहीं पड़ेंगे। दुरुस्त? ये तीनों चीज़ें हुज्जत हैं आपके लिए शरई तौर पर, कि आप यकीन पे भी अमल कर सकते हैं, बय्यना पे भी अमल कर सकते हैं, इत्मीनान पे भी अमल कर सकते हैं। दुरुस्त? लेकिन इन तीनों पर अमल करने का नतीजा ये नहीं है कि ये कभी गलत नहीं हो सकते, इनमें गलती के भी इम्कानात होते हैं। ठीक? अब ये शुरू कर रहे हैं मसला। कहते हैं अगर आपने इस एतक़ाद के साथ कि वक्त दाखिल हो गया है, अच्छा जी, ये एतक़ाद आपको कैसे पैदा हुआ? कहा इन्हीं तीनों में से किसी एक तरीके से, या आपको यकीन हो गया था, या बय्यना कायम हो गया, या आपको इत्मीनान आ गया, किसी भी जो तरीके इन्होंने बताए हैं इत्मीनान के, और आपने क्या कहते हैं, इस इत्मीनान के साथ या यकीन के साथ या बय्यना के बाद आपने नमाज शुरू कर दी। दुरुस्त? फिर बाद में पता चला नमाज पढ़ने के बाद कि नमाज का वक्त तो अभी भी दाखिल नहीं हुआ, यानी आपने जो नमाज पूरी पढ़ी है वो पूरी की पूरी नमाज आपकी वक्त से पहले पढ़ लिया आपने, तो कहते हैं ये नमाज तो गई आपकी, चाहे आपके पास बय्यना था, चाहे सही है आपके पास इत्मीनान वगैरह था, लेकिन उस बय्यना या इत्मीनान से अगर ज़ोर नहीं हुई तो ज़ोर बंद तो नहीं जाएगी ना। नहीं है तो बस नहीं है, जब नहीं है तो आपकी नमाज वक्त से पहले हुई है, और नमाज अगर वक्त से पहले पढ़ ली जाए तो वो नमाज बातिल है। ठीक है? कहते हैं हाँ, अगर इसको नमाज के बाद ये पता चले कि जब मैंने शुरू की थी तो वक्त दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन दरमियान में दाखिल हो चुका था, नमाज से फारिग हुआ मैं, उस वक्त उसके लिए ये मुनकशिफ हुआ, ये रोशन हुआ, ये उसको पता चला कि जब शुरू की थी तो दाखिल नहीं था, लेकिन दौरान नमाज वक्त दाखिल हो चुका था, यानी मैंने जब ख़त्म की है तो वक्त के अंदर ही ख़त्म की है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो इस सूरत में कहते हैं कि इसकी नमाज जो है सही मानी जाएगी, इसकी ये नमाज सही मानी, यानी पूरी नमाज अगर वक्त से पहले हो तो बातिल है, अगर दौरान नमाज वक्त दाखिल हो गया तो वो नमाज आपकी सही है। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब तक आपको यकीन या इत्मीनान या बय्यना ना हो आप नमाज शुरू ही नहीं कर सकते। दुरुस्त? एक शख्स ने गफलतन ध्यान दिए बगैर ही, सोचा ही नहीं कुछ, बाज़ औक़ात होता है ना कहीं पहुंचना है, जल्दी में है, ध्यान ही नहीं दिया, टाइम हुआ नहीं हुआ, बस जल्दी से वज़ू किया, खड़े हो गए, नमाज, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ ली, और नमाज के बाद उसको पता चला यही वाली बात, ऐसी कैफियत कि शुरू में तो वक्त दाखिल नहीं हुआ था लेकिन दौरान नमाज वक्त दाखिल हो गया था,
لیکن سٹارٹنگ میں غافل تھا، یہ سٹارٹنگ میں یہ غافل تھا. اس کا مطلب کیا، پچھلے والے پوائنٹ میں سٹارٹنگ میں وہ غافل نہیں تھا، لیکن وہی والی بات ہے بینہ تھا، اشتباہ ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وقت درمیان میں داخل ہوا ہے، پہلے داخل نہیں ہوا تھا. یہ دونوں پوائنٹس میں فرق ہو جائے گا. اس میں انہوں نے صحیح مانی ہے نماز، لیکن اس والے پوائنٹ میں کہ جب غفلتاً اس نے شروع کی ہے اور بعد از نماز اس کے لیے روشن ہو کہ دوران نماز وقت داخل ہو گیا تھا، تو یہ نماز اس کی صحیح نہیں مانی جائے گی اور اس نماز کو اسے تکرار کرنا پڑے گا. لیکن سر جیسے باہر لوگ ہوتے ہیں جو باہر رہتے ہیں ملک سے باہر، سر کراچی میں رہے، لاہور میں رہے، ملک میں رہے، باہر رہے، سب کا مسئلہ یہی ہے. نہیں لیکن باہر سے کراچی میں 1 سے 1:30 کے درمیان ظہر نماز ہو جاتی ہے، تو باہر ایسے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، باہر والے تو پھر کنفیوز، مطلب باہر والے. ارے کراچی کے ٹائم کا باہر والوں کے ٹائم سے تعلق کیا ہے؟ تو باہر والے جیسے ہم کہیں جاتے ہیں باہر ملک سے، تو پھر اس حساب سے نماز کیسے پڑھیں؟ تو وہاں کے حساب سے پڑھیں گی. آپ کراچی سے اٹھ کر فرض کریں امریکہ گئی ہیں تو کراچی کے ٹائم کو تھوڑی لے کے چلیں گی آپ. تو مجھے بھی پتہ ہے، تو پھر کیا پوچھ رہی ہیں؟ یہ پوچھنے کا مطلب ہے کہ باہر تو اذان ہوتی نہیں، ہم اذان کے اس سے یا اذان کے اس سے ہم پہچان دیں کہ بھائی ہماری اذان ہو گئی ہے. کیلنڈر بھی تو آتے ہیں میری بہن، صرف ایک اذان ہی تو نہیں ہوتی. وہاں پہ جو آپ کی شیعہ مسجدیں ہیں اس میں بھی اذانیں ہوتی ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ دیار کفر میں اذان نہیں ہوتی. دیار کفر میں آپ کی جو شیعہ انسٹیٹیوٹ، امام بارگاہیں، جہاں پہ بھی جماعتیں ہوتی ہیں وہاں پہ اذانیں تو ہوتی ہیں. ورنہ آپ کے پاس وہی والی بات ہے، ایپس تو ہر جگہ موجود ہیں نا. یہ وہی خبر والی کیٹیگری میں جائے گا. مثلا فرض کریں آپ نے کوئی بھی مثلا ایک ایپ ہے فرض کریں مسلم پرو، ٹھیک ہے، اس پہ نمازوں کے ٹائم دیے ہوئے ہیں. آپ نے شیعہ ٹول کٹ ہے اور اللہ بلا جتنی بھی ایپس ہیں. یہ جو اوپر ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی عارف بے وقت آپ کو خبر دے اور آپ کو اطمینان آ جائے تو آپ اس میں اپنے امریکہ جہاں پہ بھی آپ بیٹھی ہوئے ہیں وہاں سے آپ ادھر کا ڈالیں تو وہ آپ کو ٹائم بتا دے گا. اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ بہت احتیاط کرنی ہے تو 8 10 15 20 منٹ اوپر جا کے نماز پڑھ لیں. اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ آپ جائیں سکون سے جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. نماز کی ٹینشن نہ لیں، جائیں. درست. گواہی والی جو بات بتائی تھی آپ نے، 2 عادل مرد ہوں تو وہ عورتوں کے لیے بھی وہی 2 ہی ہوں؟ سب کے لیے 2. گواہی کا مطلب ہی 2 عادل مردوں کی گواہی ہوتا ہے. خواتین بھی اگر 2 عادل خواتین ہوں تو وہ بھی مرد خواتین مرد ہیں. ویسا ہی ہے کہ عورت کتنی خواتین ضروری ہیں؟ شریعت میں جو اصل گواہی ہے اس میں ایک خاتون بھی نہیں چلے گی. لیکن 4 بھی نہیں چلے گا. ایک خواتین چلیں گی نہیں. اصل بینہ ارے میری بچی، ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی ہوتی ہے نا. اور جو کچھ پتہ ہے وہ بھی بول دے پہلے. جو کچھ یاد ہے نا سب نکال لو، بڑاس نکال لو تم آج. ایک کو تو چپ کرا لوں. اصل جو بینہ، جب بینہ کی بات ہوتی ہے نا، بینہ کا مطلب ہوتا ہے 2 عادل مردوں کی گواہی. ٹھیک ہے، بہت ریئر موارد ہیں جہاں پر 2 مردوں کی جگہ 4 عورتیں یا 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں چلتی ہیں. ہر جگہ نہیں چلتی. جہاں بھی 2 مرد آئے آپ نے دونوں کو ریپلیس کر کے 4 عورتیں کھڑی کر دیں، ایسا نہیں ہے. اصل بینہ 2 مردوں کا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ 2 عادل مرد. بہت میں نے کہا نا بہت ریئر موارد ہیں جہاں پر مردوں کو ریپلیس کرتی ہیں عورتیں، ہر جگہ نہیں کر پاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، لہٰذا وہ موارد ابھی ہم ادھر نہیں ہے کم سے کم. ہاں جی سر، جیسے ہمیں یہ کہ مغرب کی نماز ہمیں شک ہوا کہ اذان ہو چکی ہے، ہم نے مغرب کی نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دی. غلط کیا، شک میں پڑھ ہی نہیں سکتے. ابھی تو پڑھا ہم نے. موسم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بارش کے موسم میں ہمیں ہوتا ہے کہ یار سنیوں کی ہو گئی، اب ہماری بھی ہو گئی کہ ہم نے توجہ نہیں کی. ایسا تو یہ مسئلہ بھی پڑھ لے، توجہ نہ کرنے والا بھی مسئلہ پڑھ لیا اور آگے چلیں. نہیں، جیسے ہم نے عشاء کی مغرب کی پڑھ لی، اب مغرب کی پڑھنے کے بعد ہم جیسے عشاء کی وقت پہ اذان ہو گئی تو ہماری مغرب کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ بھائی مجھے نہیں پتا کہ آپ نے دیکھیں معیار، میں کتنی دفعہ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کہ بھیا معیار جو ہے وہ اذان نہیں ہے. اصل میں معیار اصل میں وقت کا داخل ہونا ہے. اور وقت کے داخل ہونے کے ہم پیچھے شاید پڑھ چکے ہیں کہ ظہر کا کب داخل ہوتا ہے اور فجر کا کب داخل ہوتا ہے اور مغرب کا کب داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اگر داخل ہوا تھا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تھا تو ٹھیک نہیں ہے. اب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، جب آپ کو خود کو نہیں پتا تو مجھے دور بیٹھے ہوئے کہاں سے پتہ چلے گا؟ دیکھیں
अक्सर ये होता है कि हमें होता है कि सुन्नी की अजान हो चुकी है, अब हमारी भी अजान 10-15 मिनट बाद हो चुकी होगी, सही है, ज़्यादा 10 मिनट का वक्त होता है, हमने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी, लेकिन भाई जब तक मैं अर्ज़ किया ना आपको, अर्ज़ तो कर रहा हूँ कि जब तक आपको यकीन या इत्मीनान ना हो आप शुरू कर ही नहीं सकती, जायज़ ही नहीं आपके लिए नमाज़ शुरू करना। हमें तो यकीन है ना कि हो गई। यकीन है तो कभी बोलते हैं शक है, कभी कहते हैं यकीन है, पहले तय कर लें है क्या। नहीं, देखिए, हम यकीन होगा तो नमाज़ पढ़ेंगे ना, शक पे तो नहीं पढ़ेंगे ना नमाज़। अभी आपने कहा था शुरू ही शक से किया था, क्या होगा? हाँ वो जब कर दिया होगा तो वो बातिल हो जाएगी नमाज। यकीन से किया था, आपने कहा ना कि अगर आप नमाज़ पढ़ो बीच में आपको घुमा तो पता चले कि वक्त हो गया है, तो आपकी नमाज सही है। मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने के बाद सीधा जन्नत में जाऊंगा, इसलिए कि दुनिया में बहुत सज़ा भुगत ली मैंने। ख़वातीन को पढ़ा के इतनी भुगत ली है। मसला ये है मेरी बहन, मेरी बच्ची, देखें आप लोग पहले मसले को ध्यान से समझें, मसले को पहले समझें कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप अपने खुद ही चेक कर सकते हो कि आपकी नमाज़ सही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग ये जो पूछते हो ना, इसी से मुझे अंदाज़ा होता है कि आप लोगों ने सुना ही नहीं है कि मैंने कहा क्या। चले आप रिपीट करें, मैंने क्या मसला बताया, रिपीट करें। आपने नमाज को बताया ना कि आपको हाँ नमाज ही का बताया क्या, आपने ये बताया कि आपने बताया कि अगर आपको यकीन है कि नमाज का वक्त हो चुका है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, सही हो तो नमाज आपकी सही है, सही हो। अगर यकीन ना हो, आप शक में मुब्तला हो तो आपकी नमाज गलत है। सही, मेरा सवाल ये था कि जैसे अजान में चंद मिनट होते हैं कि 1-1.5 मिनट, और मुझे यकीन है, मुझे मिनटों को छोड़ दें, आप ये बताएं कि जब आपने शुरू किया तो यकीन पे थी या शक में थी। जब यकीन पे थी तो क्या बताया मसला, सही है, जब बताया सही है तो बस सही है ना। क्या आपके नाम लेके थोड़ी तौजील मसाइल में मसला आएगा। मैंने यकीन पे तो पढ़ ली, लेकिन वही बात है ना कि मैंने नमाज अजान तो मैार नहीं है ना। अगर वक्त दाखिल हो चुका है तो ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करें ज़वाल का वक्त कैलेंडर में दिया हुआ है कितने बजे, 1:45 बजे, खाला 1:45 बजे। लेकिन अमूमन हमारे ये होता है ना, अजान हो गई, सुन लेना, फ़र्ज़ करें कि आपके कैलेंडर, आपके सॉफ्टवेयर अला बला जहाँ 1:45 बजे ज़ोहर का टाइम दिया हुआ है, ज़वाल का टाइम, ठीक है। अक्सर मस्जिदों में अज़ान होती है 1 बजे। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, 1:45 से 1 के दरमियान आपने चारों रखतें ज़ोहर की और चारों रखतें असर की पढ़ के फ़ारिग हो गई, नमाज सही है या बातिल? आपसे सवाल, बस इसी में आपका भी जवाब मौजूद है, ध्यान दें। खूब जी। फिर फरमाते हैं कि अब डिस्कशन बाद में कीजिएगा, आपको आपका इन्हीं चीज़ों में जवाब मिल जाना चाहिए, दुरुस्त जी। फिर फरमाते हैं कि भले हाँ, कहते हैं कि नमाज को, अगला मसला, नमाज को उसके वक्त से डिले करना इख्तियारी तौर पर जायज़ नहीं है। मतलब नमाज फ़जर का वक्त है, फ़र्ज़ करें कि 6 बजे से लेकर 7:15 बजे तक, दुरुस्त, ये नमाज फ़जर का टाइम है, इससे डिले करना, अव्वल वक्त की भी बात नहीं कर रहे, पूरा जो नमाज का वक्त है उससे डिले करना जायज़ नहीं है। या फ़र्ज़ करें ज़ोहर का टाइम बिलफ़र्ज़ हाला 12:30 से लेकर 6:30 तक मसलन, तो आप इस टाइम पीरियड से ज़्यादा डिले करना चाहें ज़ोहर को तो वो आपके लिए जायज़ नहीं, यानी क़ज़ा करना नमाज को इख्तियारी हालत में जायज़ नहीं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बस ज़रूरी है कि आप उस टाइम में नमाज़ पढ़ें कि आपकी पूरी की पूरी नमाज वक्त में पूरी हो जाए। यानी जानबूझकर आप नमाज को भी इतना डिले करें, मतलब फ़जर की 12:17 पे क़ज़ा होती है, हालांकि फ़र्ज़ करें कि 2 रकत नमाज में आपको 2 मिनट चाहिए, आप जानबूझ के जागते बूझते उठी हुई हैं, लेकिन आपने नमाज के लिए अल्लाह अकबर किया 7:16 पे, कि आपकी 1 रकत वक्त से बाहर चली जाएगी, आप गुनहगार हैं। यानी सिर्फ गुनहगार वो नहीं है कि जो नमाज को छोड़ दे या क़ज़ा कर दे, आपने भी एक तरह से नमाज के वक्त को इतना डिले किया है जानबूझकर बग़ैर किसी उज़्र के कि आपकी नमाज वक्त से बाहर चली गई। तो ये भी उसी तरह मुजरिम और गुनहगार है, जिस तरह पूरा वक्त के बाद पढ़ने वाला, यानी पूरा वक्त जागते जागते आप मोबाइल में लगी नहीं, नमाज क़ज़ा हो गई, तो ये भी गुनहगार है। और वो जिसकी 1 मिनट पहले आँख खुल गई
موبائل سے، وہ بھی گنہگار ہے۔ لہٰذا نماز کو اختیاری طور پر اتنا ڈیلے کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ کی نماز کا کچھ حصہ بھی وقت سے باہر چلا جائے۔ ضروری ہے کہ اس انداز سے وقت کا اختیار کریں کہ پوری کی پوری نماز آپ کی وقت کے اندر ہو، درست۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے یا بھولے سے اتنی ڈیلے کر دے کہ وقت تنگ ہو جائے، اور اتنا وقت تنگ ہو چکا ہے کہ مثلا اب یہ صرف ایک ہی رکعت وقت میں پڑھ سکتا ہے، تو اب واجب ہے کہ فوری اب مزید ڈیلے نہ کرے، واجب ہے کہ فوراً کھڑا ہو جائے۔ وہ جو آپ کہتے ہیں جی نماز اس کا وقت تو وسیع ہے، آرام سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہ اس کے لیے ہے کہ جس کے پاس وسیع وقت ہو، لیکن آپ تو اب اتنا تنگ کر چکی ہیں وقت کو کہ جس میں صرف ایک ہی رکعت آپ کی وقت میں ملے گی مثلا، اب آپ کے پاس ڈیلے کرنے کا آپشن نہیں ہے۔ وہ جو آپشن تھا بھی وہ اب آ کر ختم ہو چکا ہے، لہذا فوری طور پہ کھڑے ہو کر آپ کو نماز پڑھنا واجب ہے۔ ہاں، اگر ایک رکعت بھی آپ کی وقت میں مل رہی ہے تو آپ نیت ادا کی کر سکتی ہیں۔ اگر ایک رکعت بھی وقت کے اندر مل رہی ہے تو آپ ادا کی نیت کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر فرماتے ہیں کہ یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ برادران کے تناظر میں یہ والا مسئلہ ہے کہ واجب نمازوں کے وقت میں نافلہ نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ واجب نماز کا وقت ہے، مثلا ظہرین کا وقت ہے اور آپ نماز جعفر تیار شروع کرتے ہیں ظہرین کے وقت میں واجب پڑھے بغیر، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے واجب کو انجام دیں، اس کے بعد فریضے کو انجام دیں، لیکن اس بات میں ایک ایکسیپشن ہے کہ واجب کے وقت میں مستحب نماز احتیاط مستحب کی بنا پر نہ پڑھیں، اس میں ایک ایکسیپشن ہے۔ کون بتا سکتا ہے؟ پڑھا لکھا مجمع۔ واجب نماز کے وقت میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ واجب سے پہلے مستحب نماز نہ پڑھیں سوائے ایک صورت کے۔ ہاں جی، وقت ایسا ہو کہ اب اگر میں نے مستحب پڑھ لی تو میری واجب قضا ہو؟ نہیں، ابھی قضا وضا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ظہر پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے یہ مستحب نماز پڑھ لی، پھر اثر پڑھ لی، یہ کر سکتے ہیں آپ؟ نفل ہیں؟ نہیں، نفل ادا کرنا۔ کون سے نفل ادا کرنا؟ نافلہ نماز کی تو بات ہو رہی ہے، کون سے نفل کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کون سے نفل کی بات کر رہی ہیں؟ وہ جو ظہر کی جو نفل ہوتا ہاں، بارک اللہ، تکے میں صحیح جگہ پہنچ گئی آپ، تکے میں۔ کہ وہ پہلے پڑھے گا، ہاں، وہ پہلے پڑھے جاتے ہیں، ظہر اثر کے نوافل وہ واجب سے کیونکہ پہلے پڑھے جاتے ہیں، تو ان کو وقت تو داخل ہو گیا نا، اذان ہو گئی یا زوال ہو گیا تو وقت تو داخل ہو گیا واجب نماز کا۔ اس ایک جگہ پر ظہر اور عصر کے نوافل کو آپ پہلے پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں واجب پڑھیں۔ اس کے علاوہ باقی جگہوں پر آپ کو پہلے واجب پڑھنی چاہیے، پھر نوافل پڑھی، چاہے وہ نوافل یومیہ کے نوافل ہوں یا یومیہ سے ہٹ کر کوئی اور نوافل۔ مثلا فرض کریں آپ کو نماز شب رات کو نہیں پڑھی، قضا کرنی ہے، اب ظہر کا وقت ہونے کے بعد آپ کو موقع ملا قضا کرنے کا، تو پہلے واجب پڑھیں پھر قضا کریں، درست؟ ہے۔ مجھے تو نماز شب میں سونا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، آپ جاگے جاگے بھی پڑھ سکتی ہیں، سوئے سوئے کیسے پڑھیں گی آپ؟ نہیں، مطلب ایسے اکثر ہوتا ہے لوگ پہلے 1-2 گھنٹہ نہیں، ضروری نہیں ہے، اٹھ کے پڑھتے ہیں۔ نہیں ضروری نہیں ہے، آپ نہ بھی سوئیں، جیسے شب قدر میں، پھر اس کا مطلب ہے کیا کریں گے؟ سوئیں گے تو شب قدر میں جاگنے والا ثواب تو گیا آپ کے ہاتھ سے، کیا کریں گی؟ اس دن نماز شب کی چھٹی، اتنی فضیلت والی رات میں، تو اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے۔ ہاں، وہ تو فوراً آغا سیستانی کے نظریے میں تو فوراً مغرب عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے، تو اس وقت تو سونے کا کون سا ٹائم ہوتا ہے، درست؟ خوب، یہ ہو گیا جناب عالی ہمارا وقت کا مسئلہ، اور وقت سے ریلیٹڈ کچھ موٹے موٹے 2-4 مسئلے، درست؟